اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخِلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المحمد کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیات ہجرت کے بعد کی ہیں، اور آگے ایسا دور آ رہا تھا کہ جس میں اہل ایمان کو مستقل طور پر کفار سے نبرد آزما ہونا تھا، یعنی مسلسل میدان جنگ کا جہاد آگے آ رہا تھا۔ تو اہل ایمان کو اس وقت جو صورتحال درپیش تھی یہ کہ نہ صرف کفار اور مشرکین بلکہ پورا عرب اس چھوٹی سی اسلامی ریاست جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ چکے تھے، اس کو مٹانے کے درپے تھے۔ بہت تھوڑی سی تعداد تھی اہل ایمان کی جو لٹے پٹے اپنے گھر بار اپنے کاروبار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اور مدینہ کے انصار انہیں نہ صرف اپنے آپ کو سہارا دینا تھا بلکہ اہل ایمان کو یعنی مہاجرین کی بھی مدد کرنی تھی۔ تو ایسے حالات تھے جو کہ بڑے گھمبیر تھے، بڑے مشکل تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، ثم ماتوا وهم کفار، اور اسی حالت میں انہیں موت آئی کہ وہ کفر میں ہی ہیں، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اہل ایمان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ بہت عظیمت کا راستہ ہے، جبکہ دوسری طرف تمہارے جو مخالفین ہیں جو کفر پر اپنے آپ کو مطمئن رکھے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اسی حالت میں ان کو موت آ رہی ہے کفر کی حالت میں، تو ان کے لیے تو پھر کیا ہے آخرت؟ یعنی ہمیشہ اللہ کے عذاب میں ہی رہنے والے ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لہذا فلا تہنوا، کمزوری نہ دکھانا، کیسے ہی مشکل حالات آئیں اپنے آپ کو جمائے رکھنا، فلا تہنوا، بودا پن اختیار نہ کرنا، کمزوری مت دکھانا، وتدعوا الی السلم، اور صلح کی طرف بھی مائل نہ ہونا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ کبھی بھی مسلمان صلح نہ کریں کسی سے، مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات میں کہ جس میں تمہاری کمزوری ظاہر ہو اور دشمن بالادست ہو کر رہے، ایسے حالات میں ان کے آگے جھکنا مت، صلح کی درخواست نہ کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی برتر رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی تسلی دی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، فرما روا ہے۔ یہی نصیحت ہمارے لیے ہے۔ کسی مشکل میں ہم اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
ان کا سہارا بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایمان و یقین کی بات ہے۔ لہذا نصیحت کی جا رہی ہے کہ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بہت بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دے گا۔ لہذا کبھی بھی دشمن سے مرعوب ہو کر اس سے صلح نہ کرنا، بلکہ بالادست ہو کر کرنا اگر صلح کرنی پڑے تو حکمت کے تحت۔ اور یہ دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، یعنی دنیا اور اس کے ساتھ آخرت دونوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، نہ جانے کب انسان کی موت واقع ہو جائے، کب اسے چھوڑنا پڑ جائے، لیکن آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا مومن کے لیے ایسے ہے جیسے کہ ایک سفر ہے، یہ گزر رہا ہے اس سے، اور اس کو مکمل ہونا ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ کے لیے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان پر قائم رہو گے، ایمان کے تقاضوں پر پورا کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی پر رہو گے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اگر زندگی بسر کرتے رہو گے، یُؤْتِیکُمْ أُجُورَکُمْ، تو اللہ تمہارے بھرپور اجر تمہیں دے گا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے اس اجر کا جو اللہ تمہیں دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے تقاضوں کو نہ بھلا دینا، اللہ کے تقوی سے اپنے آپ کو دور نہ کر لینا۔ اگر یہ چیز تمہارے ساتھ رہے گی تو اللہ تمہارے اجر پورے تمہیں دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ اللہ محتاج نہیں ہے تمہارے مالوں کا۔ اگر وہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تمہیں کہتا ہے تو اس میں تمہارا ہی مفاد ہے، وہ تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ ذرا سوچو دیا ہوا کس کا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں وہ کتنا دے گا، اس کا بھی کوئی حساب نہیں۔ اِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے مانگ لے تمہارے یہ مال، فَيُحْفِكُمْ، اور پورے کے پورے مانگ لے تم سے جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے لا کے دیا، پورے کے پورے بھی لا کے دیا لوگوں نے۔ آپ دیکھ لیں غزوہ تبوک جب اپیل کی گئی تو وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان باندھا اور لا کر مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے ایمان۔ فرمایا ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگ لے، فیحفکم، اور پورے کے پورے مانگ لے، سارے کے سارے، اس لیے کہ اسی کی تو امانت ہے، تب خلو، تو تم بخل پہ آ جاؤ گے، تم بخل کرنے لگو گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اس طرح اللہ تمہارے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دے گا، دلوں کی کیفیت تمہاری نمایاں ہو جائے گی۔ لیکن اللہ یہ چاہتا نہیں، اللہ تمہارا پردہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون، اور تم ہی ہو کہ جنہیں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو کوئی تم میں ایسا ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، وَمَنْ يَبْخَلُ، اور جو بھی بخل کرے گا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو وہ اپنی ہی ذات سے بخل کرے گا، اپنے ہی ساتھ کرے گا وہ کنجوسی، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس سے بڑے اجر سے محروم کر لے گا وہ۔ تو وہ کنجوسی کس کے ساتھ ہوئی پھر؟ تو جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی ذات سے ہی بخل کر رہا ہے، اپنے آپ کو گھاٹے سے دو چار کر رہا ہے۔ واللہ الغنی، اور اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی، تمہاری اور قربانیوں کی، وہ تو ایک اشارے سے جو چاہے کر دے۔ تو واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، محتاج تو تم ہو، ہر لمحے تم اللہ کے محتاج ہو، تمہارا ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو، تمہارا ایک سانس نہیں آ سکتا اگر اس کی رحمت تم سے دور ہو جائے، تمہارے دل دھڑک نہیں سکتا اگر اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو۔ تو اس کے احسانات کو تو پیش نظر رکھو ذرا،
اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے. وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ تمہیں اور دے دیتا ہے. تو تم اس طرف کیوں نہیں سوچتے، اس طرف کیوں نہیں مائل؟ لہذا اللہ کے راستے میں جب تمہیں کہا جائے خرچ کرنے کے لیے تو بخل سے کام نہ لینا. جس نے پہلے دیا ہے وہ پھر بھی دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے منہ موڑا، تو دیکھیں دھمکی کیا دی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، تمہاری چھٹی کرا دے گا، تمہیں اس موقع سے محروم کر دے گا جو تمہیں مل رہا ہے. تو اگر تم منہ موڑو گے یستبدل قوما غیرکم، تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. لہذا تمہیں جو موقع مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہی نصیحت ہمارے لیے ہے. محترم بھائیو، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت انمول نعمت ہے. ایک ایک لمحہ اس کا انمول ہے، اور نہ جانے کب آخری لمحہ آ جائے. آنا تو ہے نا، اس بات پر تو سب کا یقین ہے، ایمان ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے. تو ہر لمحے کو اپنے لیے آخرت میں اجر والا بناؤ کہ اچھا اجر اس کا ملے. جو بھی موقع ملے نیکی کا اس کو جانے نہیں دینا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.